شفا آنٹی وہاں کے کچھ شیئرز ہولڈر کے ہمراہ کچھ پیپر ورک کرنے میں مصروف تھیں۔ جب اسے کسی کے آنے کی اطلاع ملی، وہ اپنا کام مکمل کرتی اپنے آفس کی طرف چل دی۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھی نفوس کو دیکھتے ہی شفا کے اعصاب تنے۔ مرحبا، وہ کرسی گھسیٹ کر سامنے براجمان ہوئی۔ مرحبا، مقابل ہستی نے گردن اٹھا کر سلام کا جواب دیتے واپس سے گردن جھکائی۔ جی فرمائیں، کوئی کام تھا آپ کو؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کام ہونا چاہیے، وہ بھی مجھ سے۔ شفا آنٹی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ کیا وہ واقعی صنم کی بیٹی ہے؟ شفا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ میرا نہیں خیال کہ اس بارے میں معلومات حاصل کرنا تمہیں جچتا ہے۔ اب ابراہیم کو خود اس کی خبر نہیں ملی تو تمہیں بھیج دیا؟ کمال ہے۔ ویسے تم دونوں کب سے پیچ اپ کر چکے ہو؟ شفا، بس چپ ہو جاؤ، مجھے مزید شرمندہ مت کرو۔ ہاں، شفا آنٹی نے طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ سچ برداشت کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے ایرگل اکرم، مگر افسوس اب ان سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم اپنا وقت برباد کر رہی ہو۔ وہ خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی مقابل کا رد عمل یہی ہوگا، اور غلطی تھی بھی اس کی۔ تمہیں اگر کوئی کام ہے تو بتا سکتی ہو، ورنہ ان فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ وہ سلطان کے پاس ہے شفا۔ مقابل کے منہ سے نکلے الفاظ کسی بم کی طرح شفا کے سر پر گرے تھے۔ وہ حیرانی اور پریشانی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس کی بیوی ہے وہ صنم جیسی ہی ہے، پرسکون، سمجھدار اور اعلیٰ ظرف لڑکی، اور مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پر۔ ان بوڑھی آنکھوں سے ابھرتے آنسو اس کے پرکشش چہرے کو بھگو رہے تھے۔ شفا آنٹی خاموشی سے اسے سن رہی تھی، مانو جیسے کسی نے اسے اسٹیچو کر دیا ہو۔ کیا یہ بات ابراہیم کو پتہ ہے؟ ایرگل نے نفی میں سر ہلایا تو شفا آنٹی کی رکی سانسیں بحال ہوئیں۔ وہ تھوک نگل گئی۔ کہنا تو نہیں چاہتی، مگر اگر یہ بات تم اور مجھ تک ہی محدود رہے تو بہتر ہوگا۔ وعدوں کو نبھانے میں تو تم ازل سے ہی کمزور ہو، مگر امید ہے اس کی حفاظت کرو گی۔ شفا، وہ لڑکی میری دنیا ہے، میں اسے کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دینا چاہتی۔ میں مر جاؤں گی مگر کبھی ابراہیم کو اس تک پہنچنے نہیں دوں گی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی شرمندہ تھی۔ تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ شفا آنٹی نے اپنے اعصاب درست کیے۔ کیا سلطان جانتا ہے؟ ایرگل نے نفی میں گردن ہلائی۔ بہتر ہوگا اسے ان سب سے دور رکھنا۔ تم جا سکتی ہو ایرگل۔ شفا آنٹی نے کرسی کا رخ دوسری جانب موڑا تو مقابل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی اور دھیرے سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ایرگل نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا اور وہ اس کی نظروں سے غائب ہوئی۔ شفا آنٹی نے اس کے جاتے ہی لمبی سانس خارج کی تو اس کی آنکھوں میں وہ باز جیسی آنکھیں لہرا گئیں۔ تو تم سلطان ہی تھے؟ ہاں، کیسے نہ ہوتے، آخر اپنی ماں جیسے ہی ہو۔ آہ عشا، کہاں پھنس چکی ہو تم؟ میں نے تمہیں جتنا ان سب سے دور رکھا، تم اتنا ہی اس جنگل میں جا پھنسی۔ آخر ان بھیڑیوں سے بچنا کس کے بس کی بات ہے؟ میرا رب تمہاری حفاظت کرے۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ شفا آنٹی کی آواز اتنی تو نہیں تھی، مگر اتنی تھی کہ اس کے دروازے کے باہر لگی اس چھوٹی سی لڑکی کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ الجھتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ فدار نے اسے دیکھتے آئی برو اچکائے۔ کیا بات ہے؟
وہ قریب بیٹھی۔ فدار، جتنا ہم نے سمجھا تھا یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ الجھا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ عورت کون تھی، مگر وہ بھی عشا اور اس آدمی کو جانتی ہے۔ فدار نے اپنی اینک درست کی۔ تو پھر اس عورت سے ملنا پڑے گا۔ حنا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ مگر میں تو نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ ہاں، میں نے اسے عشا کی شادی میں دیکھا تھا، مگر میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ اس کے لیے میں ہوں نا۔ وہ اپنے بال جھٹکتے کمرے سے باہر ہوئی، جبکہ حنا نے گہری سانس بھری۔ میں بھی کسے ہلکے میں لے لیتی ہوں۔ روزمرہ کے کام کرتی وہ الجھ رہی تھی، اور فدار کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کچن کے دروازے سے آتی اس کی آواز پر حنا نے مڑ کر دیکھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ارے حنا، تم جانتی تو ہو میں کوئی بھی کام ادھورا نہیں چھوڑتی۔ حنا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ مطلب کہ میں نے اس عورت کا پتہ لگا لیا ہے۔ کیا واقعی؟ کون ہے وہ اور کہاں رہتی ہے؟ اس کا نام ارگل اکرم ہے، اور وہ یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ حنا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں نے گل فام سے باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیا، اور اسے بھنک بھی نہیں پڑی۔ تم بڑی تیز ہو فدار۔ حنا نے سر جھٹکا۔ جانتی ہوں۔ وہ دونوں اپنے کام سے فارغ ہوتی شفا آنٹی کے آفس میں آئیں۔ مرحبا آنٹی۔ مرحبا بچوں، آؤ۔ حنا اور فدار اس کے قریب آ بیٹھی۔ آنٹی، وہ مجھے اور حنا کو کچھ چیزیں خریدنی تھی، تو کیا ہم گل فام کے ساتھ بازار جا سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں۔ میں اسے کہتی ہوں وہ تم لوگوں کو ساتھ لے جائے گی۔ اور حنا، کوئی شیطانی نہیں، شفا آنٹی نے آنکھیں دکھاتے کہا، جس پر حنا نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ دونوں گھر سے نکلیں تو اپنے پلان کی خاطر تھیں، مگر گل فام اس سے انجان تھی۔ حنا کے لاکھ کہنے پر بھی فدار نے اس پلان میں گل فام کو شامل نہیں کیا تھا۔ بقول اس کے ایک ٹیم میں بس 2 لوگ ہی فٹ آتے ہیں۔ کیا پتہ کل کو اس سے ہماری کوئی ان بن ہو اور وہ تمام بات شفا آنٹی کے گوش گزار کر دے تو۔ خیر، آرٹ اینڈ کرافٹ کی شاپ میں وہ دونوں کچھ کام ضرورت کا سامان خریدتی بار بار گل کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کے دھیان ان دونوں پر ہی تھا۔ انہیں بس ایک موقع چاہیے تھا اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے۔ آخر کو فدار اپنے تیز دماغ کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کا دھیان بھٹکا چکی تھی۔ گل فام ان سے ذرا فاصلے پر ہی۔ فدار نے حنا کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں شاپ سے نکلیں۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی سڑک پر جا رہی تھیں۔ ہر طرف بھاری بھاری گاڑیاں اور دیگر ٹرانسپورٹ کو کراس کرتی وہ کبھی ڈرتی تو کبھی فدار کی طرف دیکھتی، جو سب سے بے نیاز اسے لیے یوں چل رہی تھی جیسے وہ ان سڑکوں اور ان لوگوں سے بہت عرصے سے واقف ہے۔ وہ دونوں چلتی ہوئی ایک گلی میں داخل ہوئیں۔ فدار کی نگاہیں چاروں طرف تھیں۔ حنا کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ بنا کچھ بولے بس چلتی جا رہی تھی۔ آخر وہ گلی کے کونے پر بنی ایک پھولوں کی دکان کے باہر جا رکی۔ یہ اس کا گھر ہے حنا، چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ ایک قدم بڑھی ہی تھی کہ حنا نے اس کا بازو کھینچ کر روکا۔
ایک منٹ رکو، میری بات سنو۔ ہم اس سے جا کر کیا کہیں گے؟ اور کیا وہ ہمیں سب بتا بھی دے گی؟ اور اگر اس نے شفا آنٹی کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ فدار نے اس کی بولتی پر انگلی رکھی۔ وہ ایسا نہیں کریں گی، اتنا تو میں جانتی ہی ہوں۔ اور تم سب مجھ پر چھوڑ دو اور اب چلو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئیں تو ایرگل کو اپنی شاپ کی صفائی کرتے پایا۔ مرحبا آنٹی۔ مرحبا۔ وہ اپنے کپڑے درست کرتے قریب آئی تو اس نے ہنا کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ تم ہنا ہو نا؟ جی میں ہوں۔ ہاں، میں نے تمہیں عشا کی شادی پر دیکھا تھا۔ تم تو اس کی دوست ہو، ہے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آؤ بچوں بیٹھو۔ ایرگل نے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں وہاں بیٹھی چاروں طرف نگاہیں گھما رہی تھیں۔ ایرگل سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی وہ اسے اس بات کی طرف لا رہی تھی۔ آنٹی، کیا عشا یہاں آتی ہے؟ ہاں، وہ آتی ہے کبھی کبھی، جب وہ فری ہو تب۔ آنٹی ویسے اس کا شوہر بہت اچھا ہے، وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ گل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ آنٹی، آپ سے ایک بات کہوں؟ فدار نے بات شروع کی۔ ہاں ضرور کہو۔ آپ جانتی ہیں عشا کے بابا کافی دفعہ آرفن کیئر آئے ہیں، وہ اکثر اس کا پوچھتے ہیں۔ ایرگل کے کام کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے مڑ کر فدار کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش سی ہوئی۔ مگر شفا آنٹی وہ کبھی بتاتی ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں۔ ایرگل کی اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ آنٹی، کیا وہ واقعی عشا کے بابا ہیں؟ وہ مڑی۔ ہاں، وہ اس کے ہی بابا ہیں۔ ہنا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لائیں، یہ میں کر دیتی ہوں۔ ہنا نے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے گلدان پکڑتے انہیں ترتیب سے رکھنا شروع کیا۔ آنٹی، اگر وہ اس کے بابا ہیں تو آنٹی انہیں عشا سے ملنے کیوں نہیں دیتی؟ ہنا نے بات بنائی۔ ایرگل نے باری باری ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا، جو شاید کچھ جاننے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ بہت پہلے اسے چھوڑ چکے تھے اور اب شفا آنٹی اور عشا دونوں نہیں چاہتی کہ وہ ان سے ملیں۔ اس نے بات گڈمڈ کی۔ تو یہ بات ہے، کیا واقعی عشا نہیں چاہتی کہ وہ ان سے ملیں؟ ایرگل نے اس بات میں سر ہلایا تو فدار اور ہنا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ شاپ کے دروازے سے اندر آتا دھواں ایک دم ان تک پہنچا تو ایرگل سمیت وہ دونوں بھی دوڑ کر شاپ سے باہر نکلی۔ یہ آگ کیسے لگ گئی یہاں؟ ایرگل نے شاپ سے باہر نکلتے کچھ پودوں کو لگی آگ دیکھتے کہا۔ فدار اور ہنا نے بھاگ کر زمین پر پڑا پائپ آن کیا اور جلتی ہوئی آگ پر ڈالنا شروع کیا۔ تیز دھواں ان کے چہروں پر پھیل رہا تھا۔ ہنا سے تو سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ وہ زور زور سے کھانس رہی تھی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی فدار۔ اس کی بات سنتے فدار نے اسے ایک طرف دھکیلا اور پائپ آگ پر کرتے اسے بجھایا تو وہ دھواں کسی قدر کم ہوا۔ ایرگل نے بڑھ کر گلدان ایک دوسرے سے فاصلے پر کیے اور وہ ادھر نگاہیں گھما رہی تھی۔ فدار نے ہنا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں، بس سانس نہیں آ رہی تھی۔ میڈم، دھوئیں میں آکسیجن نہیں ہوتی،
اس لیے ہم سانس نہیں لے سکتے۔ دھواں ہوتا ہی ایسا ہے، اب دیکھو کیسے غائب ہو گیا۔ وہ ہنس دی تو حنا کی بھی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ میرے خیال سے اتنا کافی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ گل فام پریشان ہو رہی ہوں گی۔ حنا کی بات پر فدار نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دونوں ارگل سے کچھ باتیں کرتی، ان سے اجازت طلب کرتی وہاں سے نکلیں۔ شاپ کے باہر ہلکا ہلکا دھواں ابھی بھی پھیل رہا تھا۔ حنا کی نگاہیں اس پر ٹکیں۔ وہ دونوں واپس سے اس شاپ میں داخل ہوئیں تو گل فام وہاں نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہاں سے گھر واپس آئیں تو شفا آنٹی سمیت گل فام انہیں دیکھ کر ان کی طرف لپکیں۔ کہاں چلی گئی تھی تم دونوں؟ جانتی ہو میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، اور تم دونوں بنا بتائے خیر کیوں گئیں اور کہاں گئی تھیں؟ ارے گل فام، ہم تو تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی، ہمیں لگا تم کہیں چلی گئی ہو۔ حنا کے بولنے سے پہلے فدار بول پڑی تو حنا نے تیزی سے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل وہ سیدھی ہوئی۔ ہاں نا، ہم نے ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا، تم کہیں نہیں ملی تو ہم اب گھر آ گئیں۔ گل فام سے سوالیہ نگاہ انہیں دیکھا۔ جانتی ہو ہم پولیس میں رپورٹ کرنے والے تھے ابھی، اور تم دونوں آج کے بعد جہاں بھی جاؤ گے شفا آنٹی کے ساتھ جاؤ گی، میرے نہیں۔ شفا آنٹی کی تیکھی نگاہ نے انہیں دیکھا، مگر وہ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر پرسکون ہوئی۔ ان سے جان چھڑاتی وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھل کر ہنسیں۔ ویسے باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے فدار، بڑی کوئی چلاک لڑکی ہو تم۔ وہ ہنسی۔ تمہیں اب شک نہیں ہونا چاہیے۔ حنا وہ نہیں میں گردن ہلاتی بیڈ پر آ لیٹی، مگر وہ سوچ رہی تھی، اس کے ذہن میں کئی سوالات تھے۔ عشا اپنے بابا سے کیوں نہیں ملنا چاہتی؟ ایرگل آنٹی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر اس کے بابا اسے چھوڑ کر جا چکے تھے تو وہ اب واپس کیوں آئے ہیں؟ وہ سوچتی ہوئی کروٹ بدل گئی۔ آج ہوئی ہر ایکٹیویٹی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہی تھی۔ ایک دم سے اسے کچھ گھٹن سی محسوس ہوئی۔ وہ گلے پر انگلی رکھے سہلا رہی تھی۔ اسے عجیب لگا تھا، دھوئیں میں آکسیجن نہیں ہوتی، اس لیے ہم سانس نہیں لے سکتے۔ شکر ہے ہمارے ارد گرد درخت موجود ہیں جو ہمیں سانس لینے میں آسانی فراہم کرتے ہیں، ورنہ یہ دھواں تو انسانوں کی جان لینے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا۔ وہ گہری سانس بھر گئی۔ دھواں سانس نہیں لیتا۔ وہ کروٹ بدل گئی۔ ہاں، اور وہ حنا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی، دھواں سانس نہیں لیتا مگر وہ اڑ جاتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ اوہ، آخر اتنی سی چیز میں کیسے نہ ڈھونڈ پائی؟ وہ اپنے ہی سر میں چپت لگا گئی۔ فدار، میں نے تمہاری پہیلی ڈھونڈ لی۔ فدار کی آنکھیں کھلیں۔ جو سانس نہیں لیتی اور پیدا ہوتے ہی اڑ جاتی ہے، وہ چیز دھواں ہے نا؟ اس چشمش کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم تھوڑی سلو ہو، مگر تم پہیلیاں ڈھونڈنے میں اب ماہر ہو چکی ہو حنا۔ تو اب اگلی؟ فدار کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اگلی صبح بتاؤں گی۔ حنا نے گہری سانس بھری اور وہ کروٹ بدل گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی اگلی پہیلی اب پہلی سے
بھی مشکل ہونے والی ہے، مگر اب بہن نے ہار ماننا چھوڑ دیا تھا۔